اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج جمعے کا دن ہے اور کل میں نے کچھ باتیں آپ کو بتائی تھی کہ عمران خان کو مائنس کرنے کی پالیسی کے اوپر یہ جو موجودہ یا سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے لیں یا امپورٹڈ سرکار کے لیں مراسلہ سرکار کے لیں، یہ تمام کا ایک گڑھ جوڑ ہے۔ پاکستان کے آئین میں اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن آئین کو یہ ایک ردی کا ٹوکرا سمجھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جناب ٹیکنوکریٹ کی حکومت آ جائے، یہ آ جائے۔ بھائی اگر آپ کو معیشت اگر ٹیکنوکریٹ نہیں چلانی ہے تو پھر ملک کے اندر سیاست کی اتنی سیاسی پارٹیوں کے اتنے گٹھ جوڑ کی کیا ضرورت ہے؟ پھر دوسرا یہ بتائیں کہ چلے جی اگر فرض کریں کہ آپ ڈکلیئر کر دیتے ہیں، ایک چیز ہے ٹھیک ہے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا، لیکن سب سے پہلے تو یہ آپ اگر ٹیکنوکریٹس کی حکومت بھی آپ لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا کہ یہ معیشت کا بیڑا غرق کیا کس نے؟ آج سے 7-8 مہینے پہلے سب کچھ صحیح چل رہا تھا، ایسی کون سی آفت آئی تھی کہ ان ملک فروشوں کو، ضمیر فروشوں کو، چوروں کو، اچکوں کو، ڈاکوؤں کو اقتدار میں لایا گیا؟ اس کے لیے 13 پارٹیاں ایک ساتھ مل گئیں۔ یعنی کہ اگر سخت ترین اقدامات اٹھانے کی اگر بات کرتے ہیں تو پھر سخت ترین اقدامات میں تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی چہرے تھے ان کے اوپر بین لگا دینا چاہیے، ان کو جیلوں میں ڈال دینا چاہیے اور ان سے یہ پیسہ ریکور کرنا چاہیے، بھلے انہوں نے لوٹا ہے یا نہیں لوٹا ہے، کہ یہ نقصان تم نے کیا یہ پورا کرو۔ مثلا دیکھیں سڑک کے اوپر گاڑی جا رہی ہے اور گاڑی سے گاڑی ٹکراتی ہے تو جس کی غلطی ہوتی ہے وہ پیمنٹ کرتا ہے، تو یہ قانون ان کے اوپر کیوں نہیں لاگو ہوتا کہ NRO2 دے کے شہباز، حمزہ، سلیمان، وزیر اعظم کے طیارے استعمال ہو رہے ہیں، وزیر اعظم کے پروٹوکول استعمال ہو رہے ہیں، ڈالر ٹکار، اسحاق ڈار، ان کے کیسز ختم، مریم بار، یہ کون سے ڈرامے؟ اور اس کے اوپر بلاول بھٹو، یعنی کہ آپ ان کی سوچ سے اندازہ لگائیں کہ ایسے لوگ بھی وزیر اعظم بننے کا خواہش رکھتے ہیں اور ان کو آگے لانے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کردار ادا کر رہی ہے کہ آسمان سے سیلاب برس رہا تھا، بارش بھی ہو رہی تھی۔ لاکھ کی لعنت ہے ایسے شخص کے اوپر۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، جس شخص کو اردو بولنے نہیں آتی آپ اس کو یعنی کہ زیادہ بڑی بات ہی نہیں کرتا۔ ویسے تو ان کے نس نس کے اندر حرام بسا ہوا ہے، ان کی پرورش حرام کے پیسوں سے ہوئی ہوئی ہے، ان کی تو ہر چیز یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے تعلیم بھی حرام کے پیسے سے حاصل کی ہوئی ہے۔ یعنی کہ سندھ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اگر ڈاکو راج ہے تو ڈاکو راج کا سرغنہ کون ہے؟ جب تک سندھ میں بھٹو نہیں مرتا اسی طرح بھٹو کے نام کے اوپر لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے۔ اب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور بڑی زبردست قسم کی، زبردست تو میں نہیں کہوں گا، میں تو خون کے آنسو ہمارا تو دل رو رہا ہے ان چیزوں کے اوپر۔ پاکستان آرمی کے اندر نا ایک بڑی تعداد میں افسران جو ہیں وہ استعفے دے رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ وہ استعفے دے رہے ہیں اور اس طرف کسی کا کوئی ذہن ہی نہیں جا رہا، کوئی وہ نہیں جا رہا، یعنی کہ ایک بہت بڑا کرائسس پاکستان کے اندر جنم لے رہا ہے۔ دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ جو عاصم صاحب ہیں، یہ جو موجودہ چیف صاحب ہیں گے، یہ جب یہ کورس کی میٹنگز کے اوپر گئے تھے، یعنی کہ کورس کے اندر انہوں نے پورے چکر لگائے ہیں، اس کے بعد کور کمانڈر کی میٹنگ کال کی ہے، تو ادھر سے بھی کچھ خبریں اچھی نہیں آ رہی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ پاکستان کے اندر اب اسٹیبلشمنٹ نے 2 روزہ جو یعنی کہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، لیکن اس کا اعلامیہ بہت ہی شارٹ قسم کا جاری ہوا تو خطرے کی گھنٹی بجی، اور مجھے وہ تصویر دیکھ کے بڑی حیرت ہو رہی ہے، اور بڑے بڑے فلاسفر اس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب وزیر اعظم سے ملاقات کی، تو یہ ذرا وزیر اعظم کی ملاقات دیکھیں کہ جو سوشل میڈیا پہ اور میڈیا کے اوپر آئی کہ کس طریقے سے ایک چور کو یہ لوگ سلوٹ کرتے ہیں۔ کیوں کہ لانے والے یہ، بٹھانے والے یہ، 13 جماعتوں کا اتحاد کرانے والے یہ لوگ، اور یہ باقیادت ہے۔ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ باقیادت ہے، یعنی کہ باجوے کی ہی قیادت ہے۔ کسی کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حافظ صاحب ہے تو یہ بہت بڑا کوئی کارنامہ انجام دے دیں گے۔ اس سے پہلے کوئی شریف کا خون آیا تھا، جو راحیل شریف جس کا نام تھا، تو اس نے اپنے بڑے بھائی کی، جسے کہتے ہیں کہ وہ جو نشان حیدر ہے، اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان لگا کر وہ شخص کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کتنی بڑی وہ غداری پاکستان کے عوام کی کمر کے اندر چھرک کھونپ کے گیا۔ باجوہ نے تو جو کیا ہی کیا، لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں
کہ چلے جی ہم مان لیتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہیں, آپ بہت اچھے ہیں, حافظ قرآن ہیں, آپ سید ہیں, میرا بھی ذاتی یعنی کہ میری ذات بھی, میرا خاندان بھی سید ہے, سید احمد سمیع میرا نام ہے, تو چلو ہم مانتے ہیں کہ آپ سید ہیں. لیکن آپ کوئی کام کر کر کیوں نہیں دکھا رہے؟ ابھی 6 ہفتے آپ مزید 5 ہفتے مزید, یعنی کہ آپ نے میڈیا کو ایک مینج کیا ہوا ہے کہ عوام کو گولیاں دیتے رہو اور عوام جو ہے وہ 5-6 ہفتے مزید خاموش رہے. بھئی آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ ان لوگوں نے ملک کو ڈبو دیا ہے, تو ختم کریں کہانی. آپ کا ایک فون ہوگا, آپ نے کون سا مارشاء اللہ لگانا ہے؟ جو پارٹیاں ان کے ساتھ آپ کے بڑوں نے, آپ لوگوں نے ملوائی ہیں, وہ پارٹیاں تتر بتر ہو جائیں گی اور حکومت ختم ہو جائے گی. آپ جناب وزیر اعظم کو جا کے کہتے ہیں, جو خبروں میں آ رہا ہے اور جو سننے میں آ رہا ہے کہ جناب آپ 5 سے 6 ہفتے کے اندر کوئی چیز کر کر دکھائیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ. یہ کون سی بات ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پری پلان ہے کہ 6 ہفتے کے بعد وہ پھر آپ کے پاس جناب کوئی یعنی کہ ڈگی کی ملاقات ہو جائے گی یا کوئی اور ملاقات ہو جائے گی اور مزید 6 ہفتے. لیکن عوام کا مجھے بتائیں کہ اس ٹائم عوام کو آٹا نہیں مل رہا ہے. راول پنڈی اسلام آباد کے اندر اس ٹائم آٹا جو ہے وہ نایاب ہوا ہوا ہے. قیمتیں کہاں سے کہاں چلی گئی ہیں, مہنگائی کی چکی کے اندر کس طریقے سے پیسا گیا ہے. 8 مہینے کے اندر یہ جو مہنگائی کا جن ہے, سارے صحافی فوت ہو گئے, سب کے سب فوت ہو گئے. وہ جو ایک وہ گنجا ہے گا جس نے کہا تھا عمران خان کو کہ مہنگائی ہم آپ کا گریبان پکڑیں گے, وہ تو مر گیا میرا خیال ہے. تو اب کسی کو مہنگائی نظر نہیں آ رہی, مولانا فضل الرحمان کو نظر نہیں آ رہی, زرداری کو نہیں آ رہی, بلاول خسرے کو نہیں آ رہی, مریم نواز لندن جا کے عیاشیاں مار رہی ہے, بیٹھ گئی. تو بات یہ ہے کہ ویورز کہ ان لوگوں کو مہنگائیوں سے کیا. اور مریم کی تو آڈیو ویک ہو چکی ہے کہ ہم یوں کہتے رہیں گے اور چچا جان آپ کام جاری رکھیں. اور سپورٹ کون کر رہا تھا؟ وہ باجوہ کر رہا تھا, وہ کر رہے تھے, وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی, وہ لوگ کر رہے تھے کہ جنہوں نے حلف اٹھایا ہوا کہ ملک اور قوم کے وفادار رہیں گے. اب آخر میں ایک بات کروں کہ جو ہماری شمالی سرحد ہے اس کا بہت بڑا جسے کہتے ہیں کہ وہاں پہ کرائسس جو ہے وہ سر اٹھا چکے ہیں اور غیر اعلانیہ جنگ کے اندر پاکستان کو جھونک دیا گیا ہے. بیڈ طالبان اور گڈ طالبان ایک ہو گئے. ویسے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سارے کے سارے اخوانی ہیں ہی نمک حرام ہے اور حرام خور ہے. تو پاکستان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور ہماری جو ISPR ہے بڑے فخر سے جناب بتا رہی ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے میں 2 دہشت گرد ہلاک اور 3 آرمی کے جوان شہید ہو گئے. یعنی کہ ہمارا ایک زیادہ ہی گیا, اس لیے کہ نہ تو اس کو تنخواہ بصالت ملنا ہے, نہ اس کو ہلال پاکستان ملنا ہے, نہ کچھ ملنا ہے. غریب کا بیٹا ہے, سپاہی ہے, مر گیا تو مر گیا. بے شک یہ 3 مر جائے, ادھر کے 2 کو بڑا چڑھا کے اور اپنے 3 کو جناب خاموشی سے بتا دیا جاتا ہے کہ 2 دہشت گرد مارے گئے اور 3 جوان شہید ہو گئے. یہ اس سے پوچھو جس کے گھر کے اندر تابوت جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس نیچ تک پاکستان کو پہنچانے میں جس کا کردار ہے, تو یہ کوئی ٹیکنوکریٹ کی حکومت جو آپ کی لے پالک حکومت ہوگی وہ ان کو کیسے کردار تک نہیں پہنچا سکتے. اس لیے پاکستان کے عوام کی اور 22 کروڑ عوام کی یہ وہ ہے گی کہ ایک جسے کہتے ہیں کہ آواز ہے گی کہ آپ فیئر الیکشن کرائیں. اس کے بعد آنے والی حکومت جو ہوگی, جو منتخب حکومت ہوگی, فیئر الیکشن کرائیں. اگر وہ مہنگائی کرتی ہے یا ملک کو بچائے جو ہے وہ پھر ان کے اوپر ہے گا نا. آپ لوگ بیچ میں کہاں سے چاچے مامے بن کے کودنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ٹیکنوکریٹ کی حکومت لے آئے, کیونکہ ٹیکنوکریٹ کے اندر آپ ہی کے انہی اسٹیبلشمنٹ کے چاچے مامے ہوتے ہیں. اسی طرح کا کوئی ریٹائرڈ جرنیل جو ہوتا ہے وہ کسی سی پیک کا چیئرمین بن جاتا ہے, کوئی کس چیز کا چیئرمین بن جاتا ہے, کوئی کس چیز کا چیئرمین بن جاتا ہے. یعنی کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنے اپنوں. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. تو یہ جو ابھی میں ختم نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو صرف ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ پاکستان آرمی کے اندر یہ جو افسران ہمارے استعفے دے رہے ہیں, تو یہ جو فائٹنگ افسرز ہوتے ہیں گے جس کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے جنگ لڑنی ہوتی ہے, باقی جو ہوتے ہیں وہ ایک سسٹر فورس ہوتی ہے کہ جو پیچھے سپلائی والے دوسرے تیسرے انجینئرز وغیرہ یہ جنگیں نہیں لڑتے. جنگ لڑتا ہے آرٹلری لڑتی ہے, انفینٹری لڑتی ہے. تو اتنی بڑی تعداد کے اندر ہمارے انفینٹری اور آرٹلری کے افسران جو استعفے دے رہے ہیں, تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے اور خطرے کی گھنٹی ہے. تو اس طرف بھی دیکھیں. اور میں
आर्मी के जो मुहिब वतन, पाकिस्तान के मुहिब वतन अफसरान हैं, सेलर्स हैं, सोल्जर हैं, एयरमैन हैं और जितने भी अफसर हैं, बाकी भले वो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, किसी से भी उनका ताल्लुक है, मैं उनसे यही कहूँगा कि इस मुल्क की खातिर अपनी आवाज़ को इस तरीके से उठाएं ताकि लोगों को समझ आए, ताकि आपके बड़ों को समझ आए कि आप किस नेज के ऊपर और किन गद्दारों के पल्ले हमें बांध रहे हैं और हमारी आने वाले नस्लें जो होंगी वो क्या होगी। देखिए, अफवाज पाकिस्तान का और आवाम का एक बहुत गहरा रिश्ता है, मोहब्बत और प्यार का, जो बाजवा जो है जो गर्क करके जा चुका है। इसको दोबारा उस स्टेज पे लाने पे टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर पर वक्त फैसले कर लिए जाए, देखिए गलती की अपोलोजाइज कर ली जाए तो पाकिस्तानी अवाम में माफ़ कर देती है। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।